في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الحكيم في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات آپ جشن کے لیے آئے ہیں نا جشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مائک سے ہٹ کے جان کے بولتا ہوں تو صحیح کہتے ہیں آپ کو پتا چلا بھائی محفل میلاد ہو رہی ہے شیعان علی محمد مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں ہم پر الزام ہے نا کہ محمد کا میلاد نہیں مناتے ہمیں پڑھنے ہی تک دیتے ہو میلاد جب ہم میلاد منائیں گے تو وہ میلاد تم سے ہضم نہیں ہوگا کیوں جب علی کے فضائل تم سے ہضم نہیں ہوتے وہ علی کہتا ہے انا عبد من عبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں تو جس کے غلام کے فضائل ختم نہیں ہوتے جس کے غلام کے فضائل ختم نہیں ہوتے اس کے آقا کے کتنے فضائل ہوں گے سورہ مائدہ میں اللہ فرما رہا ہے وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے 20 منٹ میں بتانا ہے کہ محمد نور تھے محمد جسم نہیں محمد نور تھے آج میں گفتگو اسی پہ کرنی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسا ہے ہم نے آج ان کے منہ پر تماچا مار کے بتانا ہے کہ محمد مجھ جیسا نہیں تھا محمد علی جیسا تھا اور علی کیسا تھا علی محمد جیسا تھا سورہ مائدہ میں اللہ فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بے تحقیق یقیناً بغیر کسی شک کے تمہارے پاس آ پہنچا ہے کیا اللہ کی طرف سے من اللہ نور و کتاب مبین اللہ کی طرف سے نور بھی آ گیا ہے کتاب بھی آ گئی ہے نور والا بھی آ گیا ہے نور بھی نہیں ہے نور بھی آ گیا ہے نور والا بھی آ گیا ہے تو فلسفے کا قانون ہے
نے صرف نور پر پڑھنا ہے، نور نور نور، میں نور سے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ نے ہمیں یعنی مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے پیدا کیا، اور کب پیدا کیا؟ کہا آدم سے 9000 سال پہلے خلق کیا، آدم کی خلقت سے 9000 سال پہلے خلق کیا۔ تو صحابہ نے کہا پھر آپ کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تو محمد نے اپنی سچی زبان سے کہا آدم کی خلقت سے 9000 سال پہلے اللہ نے ہمیں خلق کیا، ہم عرش الہی کے نیچے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے تھے، ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے تسبیح و تحلیل کرنا شروع کیا، ہمیں دیکھ کر تسبیح و تحلیل کرنا شروع کیا۔ اللہ نے پھر اس نور کو 9000 سال حجاب عقل میں رکھا۔ توجہ ہے، میں تاریخ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ پہلے 9000 سال اللہ نے انہیں عرش الہی کے نیچے رکھا، پھر 9000 سال حجاب عقل میں رکھا، پھر 8000 سال حجاب علم میں رکھا، پھر 3000 سال حجاب تواضع میں رکھا، جو ہے حجاب تواضع میں رکھا، 1000 سال اللہ نے حجاب بردباری میں رکھا۔ بس جب یہ حجاب اللہ کے حجابوں میں پلتے رہے، یہ حجاب اللہ کے حجابوں میں پلتے رہے، بس اللہ نے پھر انہیں زمین پر بھیجنے کا ارادہ کیا، زمین پر بھیجنے کا ارادہ کیا۔ انہیں صلب آدم میں رکھا، صلب آدم سے چلتے چلتے صلب عبد المطلب تک آئے۔ میں نور محمد پر پڑھ رہا ہوں، میں نور سے نہیں ہٹوں گا کیونکہ میں اپنے موضوع پر پڑھنے کا عادی ہوں۔ آؤ کتاب کا نام سنو، کتاب کا نام ہے تفسیر یعقوب کاشانی، کتاب کا نام تفسیر یعقوب کاشانی، فارسی کی کتاب جس میں یہ پورا واقعہ نقل ہے۔ میں حضرت عبد المطلب سے شروع کر رہا ہوں کہ نور محمد کیسے منتقل ہوتا رہا، یہ نور محمد کیسے منتقل ہوتا رہا۔ اب یہ نور عبد المطلب کی یہ صلب میں منتقل ہوا۔ کتنی طاقت تھی اس نور کی کہ وہ نور پیشانی سے ظاہر ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابرہہ یہودی تھا، 3 لاکھ سوارے اور پیادے کا لشکر لے کر کعبے کو گرانے آیا تھا۔ 3 لاکھ پیادے اور سوارے کا لشکر لے کر کعبے کو گرانے آیا تھا، اور ساتھ میں 4000 ہاتھی لایا تھا۔ کتنے؟ 3۔ سورہ فیل جس میں آپ پڑھتے ہیں، 4000 ہاتھی لایا تھا۔ ان میں سے جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ یمن سے منگوایا گیا تھا، اس کا نام محمود تھا، ہاتھی کا نام محمود تھا جو یمن سے منگوایا گیا تھا۔ اب اس ہاتھی کی خصوصیت کیا تھی؟ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جب زمین پر چلتا تھا تو زمین کو زلزلہ آتا تھا۔ توجہ ہے، زمین کو زلزلہ آتا تھا۔ اور اس ہاتھی کی خصوصیت یہ تھی کہ اس ہاتھی کا رنگ سفید تھا، وہ سارے ہاتھیوں کا سردار تھا۔ اس کے ساتھ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ابرہہ کو دونوں گھٹنے ٹیک کر سونڈ کو بلند کر کے سلامی پیش کرتا تھا۔ اب ابرہہ پہلے دن آ کر حملہ کیا، عبد المطلب کے 200 اونٹ چرا کر لے گیا، 200 اونٹ چرا کر لے گیا۔ نہ میں بھولا ہوں نہ میں ہٹا ہوں، میں نور محمد پر پڑھ رہا ہوں اور تمہیں نور محمد بتانا چاہتا ہوں۔ 200 اونٹ لے کر چلا گیا۔ جناب عبد المطلب کو پتا چلا کہ ابرہہ میرے 200 اونٹ لے کر گیا۔ جناب عبد المطلب تنہا 3 لاکھ فوج سے مقابلہ کرنے پہنچ گئے۔ 3 لاکھ کی فوج سے مقابلہ کرنے پہنچ گئے۔ ادھر ابرہہ کو پتا چلا کہ کون آیا ہے، سید بطحہ آیا ہے، عبد المطلب آیا ہے۔ اپنے مشیروں کو اکٹھا کیا، کہا مشیروں میں نے عبد المطلب پر روک
सलामी करेगा, अब्दुल मुत्तलिब का दिल दहल जाएगा। समझो है? जब अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया गया, अब्दुल्लाह यहूदी अपनी कुर्सी पर बैठा था, नीचे कालीन बिछा था। अब आकर खड़े हो गए अब्दुल मुत्तलिब, कहा मेरे 200 ऊंट वापस कर, मेरे 200 ऊंट वापस कर। कहा अजब कुंजी बरदार है, चाबी बरदार है काबे का, मैंने समझा काबे की हिफाजत के लिए आया होगा, तुम तो अपने ऊंटों का मुकाबला कर रहा है। तो उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अना रब्बुल इबिल, मैं ऊंटों का पालने वाला हूँ, मैं ऊंटों का मालिक हूँ। इतना पहचान ले, कोई उस घर का भी मालिक है, कोई उस घर का भी मालिक है, मुझे मेरे ऊंट लौटा दे। वो जो खुद उस घर का मालिक है वो तुझसे निपट लेगा। बस जैसे ही ये जुमले सुने, इसने कहा मौका अच्छा है, अब्दुल मुत्तलिब पर रोक डाला जाए। किताब का नाम है तफसीर याकूब काशानी, वाक़िया नकल है। बस इसने इशारा किया, बुलाओ महमूद नामी हाथी को। जैसे ही महमूद नामी हाथी को बुलाया गया, महमूद नामी हाथी ने अब्दुल मुत्तलिब को देखा, बजाय इसके कि अब्रहे के सामने जाता, अब्दुल मुत्तलिब के सामने जाकर दोनों घुटने टिकाकर सूंड को बुलंद करके सलाम करने लगा। अब्राहा परेशान हो गया, कुर्सी छोड़कर आ गया कालीन पर, मुकाबले में अब्दुल मुत्तलिब के। कहा पहले ये वजह बताओ, इस महमूद नामी हाथी ने इधर अब्दुल मुत्तलिब को क्यों सलाम किया? कहा देखते नहीं, जो नूर अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से निकल रहा था उसे जानवर भी पहचानते हैं। भाई तरबियत करवा के जानवरों से सलाम करवाना और है, नूर मोहम्मद को देखकर जानवर का सलाम करना और है। अल्लाहु अकबर। नूर मोहम्मद पे गुफ्तगू है। एक जुमला अली की विलायत का भी आने दो, क्योंकि अली मोहम्मद से जुदा नहीं, मोहम्मद अली से जुदा नहीं। बस ये जुमले कहकर अब्दुल मुत्तलिब जाने लगे। एक मर्तबा अब्राहे ने कहा तुम जानता है कल मैं जिसे तुम काबतुल्लाह कहते हो, जिसकी तरफ खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगते हो, उस पर हमला करना चाहता हूं। कहा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं तू हमला करना चाहता है। कहा कल मैं हाथी लेकर हमला करने आऊंगा। कहा आ जाना, कहा आ जाना। कल ये हाथी लेकर आए थे और तारीख अरब में, तारीख कुरैश में, तारीख मक्का में कभी मक्कियों ने, कभी कुरैशियों ने हाथियों को नहीं देखा था। इससे पहले कभी हाथियों को नहीं देखा। मुझे कोई रिवायत नहीं मिली, मैंने बड़ी खंगाली रिवायतें, कोई रिवायत नहीं है, बल्कि हर ने यही कहा कि मक्कियों ने और कुरैशियों ने इससे पहले कभी हाथी नहीं देखे थे। सारे कुरैशी, सारे मक्की दौड़े और पहाड़ पे चढ़ गए, दौड़े पहाड़ पे चढ़ गए। इनकी औरतें भी पहाड़ पे चढ़ गई। सारे पहाड़ पर खड़े होकर कह रहे थे अब्दुल मुत्तलिब इनका मुकाबला नहीं कर सकोगे,
اللہ اکبر، بس وقت بھی ختم ہونے کو 7 منٹ رہ گئے میرے وقت میں. ابھی تو نور میں نے اپنا پڑھنا ہے. نور ہے کیا؟ نور محمد ہے کیا؟ نور محمد اتنے ہی یادوں میں رہا. پھر آخر ایک علمی گفتگو، سائنسی گفتگو. یہ نور محمد عرش سے فرش تک آتے آتے ہزاروں سال لگے. 9000 سال عرش الہی، 9000 سال حجاب عقل، پھر 8000 سال حجاب قدس، 2000 سال علم گردباری وغیرہ 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 میں ٹھیک نہیں کر سکائیں. اتنے 1000 سال لگ گئے. پھر اس کے بعد صلب آدم، صلب شیس، صلب موسیٰ، عیسیٰ، آتے آتے عبدالمطلب، عبداللہ، اور عبداللہ سے پھر یہ نور آیا دنیا میں. اتنے 1000 سال لگ گئے. لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ یہ نور جب فرش سے عرش پر گیا تو پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ گیا. یہ تو جملہ سمجھ آ رہا ہے. ہزاروں سال لگ گئے، ہزاروں سال. اب میں کیا تفصیل بیان کروں گا کہ نہیں ہے. وہ وہاں کے جو سال ہیں وہ یہاں کے سال نہیں ہیں. وہ عالم لاہوت ہے. وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے. وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے. اتنا عرصہ لگ گیا. لیکن وہی نور جب فرش سے عرش پر جانے لگا تو پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ گیا. وجہ کیا ہے؟ سائنس کا قانون ہے. جب کوئی بدن، جب کوئی جسم اپنے مرکز کے خلاف چلتا ہے تو اس کی رفتار بھی کم ہوتی ہے. اس کی رفتار بھی کم ہوتی ہے. اسے وقت بھی زیادہ لگتا ہے. لیکن وہی جسم جب اپنے مرکز کی طرف پلٹتا ہے تو اس کی رفتار بھی زیادہ ہوتی ہے، وقت بھی کم لگتا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ محمد کا بدن یہاں سے نہیں تھا، محمد کا مرکز یہاں سے نہیں تھا، محمد کا مرکز عرش الہی تھا. آتے آتے ہزاروں سال لگے، جانے میں صرف پلک جھپکنے میں پہنچ گئے. نور محمد جناب عبدالمطلب کے صلب میں، جناب عبدالمطلب کے صلب سے یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا. ایک پہنچ گیا جناب عبداللہ کے صلب میں اور ایک جناب ابو طالب کے صلب میں. جناب عبداللہ کے صلب میں جب یہ نور آیا، روایت کہتی ہے کہ جب یہ نور صلب عبداللہ میں آیا، عرب کی حسین و جمیل عورتیں جناب عبداللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے چھپ چھپ کر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا کرتی. جناب عبداللہ کے چہرے کو چھپ چھپ کر عرب کی حسین و جمیل عورتیں چھپ چھپ کر ٹک ٹکی باندھ کر جناب عبداللہ کے چہرے کو دیکھتی تھی. عرب کی ایک حسین و جمیل عورت جناب عبداللہ کے چہرے کی فریفتہ تھی. اس سے زیادہ معتبر لفظ مجھے نہیں ملا، کیونکہ اگر میں عاشق کہتا تو مناسب نہیں تھا وہ لفظ. ٹھیک ہے، فریفتہ تھی، یعنی اس کا دل بھرتا نہیں تھا جناب عبداللہ کے چہرے کو دیکھ کر. جب جناب عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ بنت وہب سے ہو گئی، ایک مرتبہ یہ نور صلب عبداللہ سے رحم آمنہ میں منتقل ہو گیا. تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے. وہی عرب کی حسین و جمیل عورت جو ہمیشہ اس خاک میں ہوتی تھی کہ عبداللہ کے چہرے کی زیارت کرے، آج عبداللہ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہی. عرب کی عورتوں نے بلٹ کر کہا، آج تم نے عبداللہ کے چہرے کو
بس یہ آخری بات تاکہ زحمتوں کو تمام، کیونکہ زحمت لگ رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کیا نہیں ملا بس ٹھنڈے پڑ گئے سرکار کی آمد، اے حقدار دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا جھوم کے بولو، ذرا اگلے بولو، ذرا پچھلے بولو، سارے مل کر بولو
عیسیٰ نبی کے کپڑوں میں ایک سوئی لگی تھی. چوتھے آسمان پر اللہ نے روک کر کہا عیسیٰ نبی رک جا. کیوں میرے پروردگار؟ کہا تیرے کپڑوں پر ایک سوئی لگی ہے، اس کا مطلب تیرے اندر یک سوئی نہیں ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ یک سوئی کہتے ہیں صرف ایک ہی طرف متوجہ ہونا، ایک ہی طرف توجہ کو رکھنا. آواز قدرت آئی عیسیٰ تیرے اندر یک سوئی نہیں ہے، چوتھے آسمان پر رک جا، کیونکہ تیرے کپڑوں پر سوئی لگی ہے. تیرے کپڑوں پر سوئی لگی ہے. اس سوئی کی وجہ سے عیسیٰ نبی کو چوتھے آسمان پر روک لیا گیا. قربان جاؤں نور محمد پر کتنی طاقت تھی. نور محمد میں کہ جو جوتا پاؤں میں آیا اس میں اتنی نورانیت پیدا ہو گئی کہ چوتھے آسمان کو عبور کر کے پانچویں کو عبور کر کے چھٹے کو عبور کر کے ساتویں کو عبور کر کے عرش الہی پر. اللہ اکبر. تاریان کا یہ محفل میلاد، یہ تزئین و آرائش، یہ نظر و نیاز، یہ بچوں کے لیے تحائف، جو کچھ بھی اور اس کے علاوہ انعام و کرام جو ذہنی ذاتی ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا میرے اللہ میلاد صادقین کے صدقے میں مومنین دلوں میں جو حوائج شرعیہ رکھتے ہیں سب کی حوائج شرعیہ پورا فرما. یا میرے اللہ اپنی واسطہ کی شرط دلال محمد کی پاک کا ہمارے جوانوں کی محافظت فرما. بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما. ہمیں بچوں کو سیرت علی اکبر سمجھانے کی توفیق عنایت فرما. یا میرے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کے پردے سرابر فرما. یا میرے اللہ کرونا وائرس جیسے مجرمات سے تمام عالم انسانیت کو امان نصیب فرما. بلاخص شیعہ حیدر کرار کو امان نصیب فرما. بلاخص ملک پاکستان کو امان نصیب فرما. یا میرے اللہ تو واسطہ اپنی عزت جلال کا محمد کی پاک آل کا ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو سچا اور پکا عاشق رسول بننے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو پیروان ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے شمار فرما. یا میرے اللہ تو واسطہ اپنی عزت جلال کا محمد کی پاک آل کا میلاد مسعود صادقین کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا ہمارے بارے امام کے ضرور میں قادر فرما. ہم کا نہ سیمانی کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا میرے اللہ اپنے واسطہ اپنی عزت جلال کا محمد کی پاک آل کا جتنے بیمار ہیں صدقہ بیماری کا جلا کا ان کو شفائے عاجلہ کاملہ کلی عنایت فرما. شاکر بھائی مریض ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ کلی عنایت فرما. صحتی صاحب مادہ محترمہ اس کے نفقی بھٹی بھائی اور بھی جتنے مرحومین مومنین مومنات جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی سب کو شفائے عاجلہ کاملہ کلی عنایت فرما. یا میرے اللہ اپنے واسطہ اپنی عزت جلال کا محمد کی پاک آل کا ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. محمد وعلى اله وصحبه المعصومين. رب صل على